بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے جو کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے بھی روایت فرمایا ہے۔ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک موقع پر نبی کریم رؤوف رحیم خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو گواہی دے اللہ ایک ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول ماننے کے بعد اس کا خون حلال نہیں ہوتا کہ کوئی اس کو قتل کرے۔ فرمایا ہاں 3 وجوہات سے قتل کیے جائیں گے۔ پہلا فرمایا النفس بالنفس، جان کے بدلے میں جان۔ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اب جو مقتول کے ورثاء ہیں وہ چاہیں تو قاتل کو قتل کروا سکتے ہیں، لیکن وہ حاکم وقت کا کام ہے، حاکم وقت ہی قتل کرے گا، خود نہیں کر سکتے۔ دوسرا شادی شدہ زانی، جو شادی شدہ ہو، رخصتی ہو چکی ہو، اس کے بعد وہ زنا میں ملوث ہو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حد بتا دی کہ اس کو سنگسار کیا جائے، پتھر مار مار کر اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور تیسرا فرمایا جو دین اسلام کو چھوڑ جائے، کسی اور مذہب میں چلا جائے، جماعت کو چھوڑ جائے، جماعت چھوڑنے کے بعد وہ دوسری جماعت میں چلا جائے، ان سب کو قتل کرنے کا حکم جو ہے وہ حاکم وقت کو ہے۔ بذات خود کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ یہ تینوں جو بتائے ہیں قتل ہو سکتے ہیں تینوں، لیکن حاکم وقت ہی قتل کرے گا، کوئی اور ان کو قتل نہیں کر سکتا۔ اور پہلا میں نے جو عرض کیا ہے کہ جان کے بدلے میں جان، بلکہ تینوں یہ معاملات کیوں بڑھ رہے ہیں؟ آئے دن ملک پاکستان کے اندر خون ریزیاں اور ظلم و بربریت کے بازار گرم ہو رہے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ کیوں قتل و غارت گری مچائی ہوئی ہے، ادھم مچائی ہوئی ہے؟ اس کی وجوہات یہی سامنے ہیں کہ جو حکام ہیں یا عدالتیں ہیں وہ انصاف نہیں لاتی۔ اگر وہ انصاف لائیں گے تو اس طرح انشاءاللہ قتل و غارت گرم بازار گرم جو ہے یہ ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ کسی اور کو قتل نہیں کرنا چاہیے، ہاں حاکم وقت کو اختیار ہے وہ قتل کرے، لیکن انصاف شرط ہے کہ انصاف ہوگا تو انشاءاللہ عام لوگ قتل نہیں کریں گے۔ روزانہ اخبار اٹھائیں تو وہاں پہ بھی قتل و غارت گری، اور میڈیا پہ سنیں، الیکٹرانک میڈیا پہ، تو وہاں بھی فلاں جگہ قتل ہو گیا، فلاں جگہ قتل ہو گیا۔ سوشل میڈیا اٹھائیں تو وہاں بھی یہی ہے کہ فلاں جگہ قتل ہو گیا، فلاں جگہ ظلم ہو گیا، فلاں جگہ ظلم و بربریت کے بازار گرم ہوئے۔ اس کی وجوہات بالکل سامنے ہیں کہ اگر انصاف ہماری عدالتیں، ہمارے حکام انصاف دلانا شروع کر دیں گے تو اس طرح قتل و غارت گری نہیں ہوگی۔ باقی عوام کو بھی سوچنا چاہیے، جو یہ ظلم و بربریت کے بازار گرم کر رہے ہیں، بلا وجہ کسی جان کو قتل کرنا یہ گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ تو ان کاموں سے انسان کو بچنا چاہیے، بہت غلط کام ہیں۔
اگر کسی کی جان لیں گے تو ان کے پھر حقوق ہوتے ہیں، ان کے حقوق ہم پامال کر رہے ہیں، جو قتل کرنے والا ہوگا وہ پامال کر رہا ہوگا، ان کے ورثاء کے بھی حقوق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی اس کے حقوق ہیں، اور اس کے ذاتی حقوق بھی ہیں۔ یہ تینوں حقوق کیسے معاف کروائیں گے؟ تو انسان کو سوچنا چاہیے جو قدم اٹھا رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب بولنے لگو تو پہلے سوچو، پھر تولو، پھر بولو۔ اور اسی طرح کوئی کام کرنا ہو تو پہلے 101% سوچنا چاہیے کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، اور یہ کام کرنے کے بعد پھر انجام کیا ہوگا، اچھا انجام ہوگا یا برا ہوگا، اور اس کام کرنے کے بعد ہمیں اجر و ثواب ملے گا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی مول لیں گے ہم۔ یہ تمام چیزیں سوچنے کے بعد ہی قدم اٹھانا چاہیے جو کام کرنا ہو۔ تو اس طرح ہم انشاءاللہ کام کریں گے، اور سوچ بچار کے بعد ہی کام کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ رب العزت بھی راضی ہوگا، اور اس کا نبی مکرم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے۔